جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. پچھلے 2-3 رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2-3 باتیں کی. پہلے رکوع کے اندر تو مومنین کا، کافروں کا اور ایک اور گروہ منافقین کا، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر دوسرے رکوع کے اندر مستقل پورا منافقین کی 3 قسموں کا ذکر فرمایا. پھر تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا کیوں ہے، انسان اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، تو اس کے متعلق ذکر فرمایا کہ میں نے پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. اصل تخلیق کا مقصد یہی ہے. اس کی پھر تفصیل پورا ایک رکوع اللہ نے ذکر فرمایا اور اس میں مثالیں بھی دیں. آگے اب شروع ہو رہا ہے چوتھا رکوع. اس چوتھے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے متعلق ذکر فرمایا کہ میں نے فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ یہ بات رکھی کہ میں انسانوں کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. تو اسی کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 سے 10 آیتوں کے اندر ذکر فرمایا ہے. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے. ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے ملک. ملک کہتے ہیں فرشتوں کو اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. تو یہاں ملائک ہے، یعنی ملک کی جمع. للملائکہ فرشتوں سے کہا، انی جاعل، انی کا مطلب ہے بے شک میں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں. جاعل کہتے ہیں بنانے کو، جعل یجعل بنایا، تو جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً اپنا جانشین یا اپنا نائب. قالوا تو فرشتے کہنے لگے، اتجعل فیہا، حمزہ زبر آ، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور تجعل وہی جاعل سے نکلا ہے. تجعل کا معنی ہے کہ کیا تو بنا رہا ہے، کیا تو بنائے گا، فیہا زمین میں، من ان لوگوں کو، یفسد فیہا جو اس زمین میں فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء اور اس زمین میں وہ خون بہائیں گے. یسفک، اسفک یسفک، یسفک کہتے ہیں بہانے کو. تو یہاں دماء سے مراد جیسے ہم ویسے بھی بولتے ہیں جب کہ کہیں عمرے پہ گیا ہے انسان یا حج پہ گیا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دم دیا جاتا ہے. تو دم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خون. تو یہاں بھی اللہ نے واضح ذکر فرمایا ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء کہ خون بہائیں گے. کہاں؟ فیہا اس زمین میں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور پھر فرشتے یہ جملہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ ہم تو تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ تیری تعریف کے ذریعے سے، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور پھر تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، اللہ فرماتے ہیں انی عالم، میں جو جانتا ہوں نا، ما لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو. یہ فرشتوں سے اللہ مکالمہ کر رہے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ میں نے سکھایا. ایک ہے عالم یعلم مطلب سیکھنا، اور ایک ہوتا ہے سکھانا. سکھانا کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے علم یعلم تعلیم. تو یہاں پہ وَعَلَّمَ آدَمَ ذکر فرمایا کہ اللہ نے سکھایا ہے آدم کو الاسماء، یہ اسم کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، اسماء ناموں کو اللہ نے سکھایا.
کلھا یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے ناموں کو اللہ نے سکھایا، کسے؟ آدم علیہ السلام کو. ثم عرضهم پھر پیش کیا. عرض کہتے ہیں پیش کرنے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میری یہ عرض سن لیں، یعنی میری یہ بات ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری یہ بات سن لیں، تو عرض کہتے ہیں پیش کو. ثم عرضهم پھر پیش کیا ان تمام ناموں کو فرشتوں کے سامنے، علی الملائکہ فرشتوں پر. فقال پھر اللہ فرمانے لگے انبئونی اب مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء یہ جو سارے نام میں نے آدم علیہ السلام کو بتائے ہیں، یہ سارے نام فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں بھی میں نے بتا دیے، مجھے بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو. قالوا تو وہ فرشتے کہنے لگے سبحانک آپ تو پاک ذات ہیں، لا علم لنا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں، ہم تو جانتے ہی نہیں، آپ نے جو سکھایا وہ ہم سیکھے ہی نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں. الا ما علمتنا ہاں ہم وہ یاد رکھتے ہیں، ما علمتنا جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم انک بے شک آپ انت العلیم الحکیم خوب علم والے ہیں اور بہت زیادہ حکمت والے. حکیم کا معنی حکمت والے ہیں. قالا پھر اللہ فرما رہے ہیں یا آدم اے آدم انبئ خبر دے ان فرشتوں کو باسمائہم ان تمام ناموں کی. فلما بس جب انبأہم خبر دی ان کو باسمائہم ان ناموں کی. قالا پھر اللہ فرما رہے ہیں الم اقل لکم پھر اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ بے شک میں جانتا ہوں اور خوب جانتا ہوں کسے؟ آسمان اور زمین کے چھپے ہوئے سارے رازوں کو میں خوب جانتا ہوں. وعالم اور میں خوب جانتا ہوں ما ان تمام چیزوں کو تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور تمام ان چیزوں کو جنہیں تم تکتمون چھپاتے ہو. یہ ہے ترجمہ 4 آیاتوں کا. اب اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے سے پہلے جب اس کائنات کو بنانے کے بعد جب انسان کی تخلیق کرنا چاہی تو فرشتوں کے ذریعے سے ان سے مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی. فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہ رہا ہوں جسے میں اپنا نائب بناؤں گا اس دنیا کے اندر، جو میں نے اتنا بڑا جہان بنایا ہے اس جہان کے اندر میں اپنا ایک نائب بناؤں گا. تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ اپنا نائب کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم ہیں آپ کی ہر ایک بات مانتے ہیں، ہر ایک بات کو تسلیم کرتے ہیں، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اس کے باوجود بھی پھر آپ اپنا کوئی ایک نیا نائب کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ میرا جو نائب ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اس کے اندر خواہش ہے اور ایک اس کے اندر عقل ہے. تم ان جو فرشتے ہو تمہارے اندر صرف عقل ہے، خواہش میں نے نہیں رکھی ہے. میں نے اس دنیا کو جو بنایا ہے اس دنیا کے اندر میں نے انہی مخلوقات کو آباد رکھنا ہے، اس وجہ سے میں اس کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیج رہا ہوں تاکہ جو میں ان سے عمل کرواؤں گا یا میں جو ان کو حکم دوں گا وہ احکامات پر خود بھی عمل کریں گے اور پھر دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں گے، بتائیں گے. تو میں اس لیے ان کو پیدا کر رہا ہوں. تو یہاں اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ بولا ہے، یعنی اپنا نائب، اپنا ایک سمجھ لیں کہ میرے جانے کے بعد یہ میرا تمہارے سامنے ہوگا بندہ. جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں کہیں چلا گیا تو یہ جو ہے نا اس کو ساری چیزیں دینی ہے. تو یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک اپنا نائب بنا دیا ہے. اور خلیفہ کس کو بنایا؟ اشرف المخلوقات یعنی انسان کو. اب علماء فرماتے ہیں کہ خلیفہ بنانے کا مطلب کیا ہے، کیوں بنایا اللہ نے خلیفہ؟ اس کا ابھی میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ خلیفہ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ میں جو احکامات، اللہ فرما رہے ہیں جو میں احکامات ان کے ذریعے سے یہ عمل کریں گے پھر انہی کے ذریعے سے دوسروں کو بھی میں تلقین کرواؤں گا کہ یہ ان کو بھی کہیں وہ بھی عمل کریں، کیونکہ ان کے اندر اچھائی کا مادہ بھی ہوگا برائی کا مادہ بھی ہوگا. جب یہ برائی کو اچھائی پر غالب نہیں کریں گے بلکہ اچھائی کو برائی پر غالب کریں گے تو سمجھ لو کہ پھر یہ میرے وہ احکامات جو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان پر پورا عمل کرنے والے ہوں گے. تو اس پر پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے نا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ ایسی مخلوق آپ پیدا کر رہے ہیں یا اللہ جو زمین میں فساد مچائے گی، خون بہائے گی.
تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا وہ غیب کا علم جانتے تھے؟ تو مفسرین جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ اس کائنات کے بنانے کے بعد انسان کی تخلیق سے پہلے دو روایت ہے کہ جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہوا تھا، جانور انسان کی تخلیق سے پہلے آباد تھے اس دنیا میں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جنات بھی آباد تھے اس دنیا کے اندر۔ تو کیونکہ جنات کو اور جانوروں کو یہ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ وہ جانور جو تھے وہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر کھا پی جاتے تھے، اور جو جنات تھے ان کا بھی یہی معاملہ تھا، وہ بھی ایک دوسرے کو مارتے تھے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ تو اس پر انہوں نے قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے اندر جو ہے وہی چیزیں ہیں، یعنی عقل بھی ہے اور ساتھ میں ان کے اندر خواہشات بھی ہیں۔ تو آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، یہ تو جا کر فساد مچانا شروع کر دے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑے گی اور خون بہائے گی۔ ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نام یاد کروائے، یعنی یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ ہاتھ ہیں، اور یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ مختلف نام یاد کروائے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور فرشتے بھی اسی جماعت میں موجود تھے، جب اللہ تعالیٰ ان کو نام یاد کرا رہے تھے تو فرشتے بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ جو میں نے ابھی نام یاد کروائے ہیں وہ نام تم مجھے پلٹ کر بتاؤ۔ تو اس پر فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ ہمیں تو یاد ہی نہیں، ہم تو بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم بتاؤ نام جو میں نے تمہیں یاد کرائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام جو ہے وہ جلدی جلدی بتا دیے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے میں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، میں نے اس چھوٹے سے وجود کے طور پر اس کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اس کی ذہانت کے طور پر اس کو خلیفہ بنایا ہے کہ اس کی ذہانت اتنی ہوگی کہ یہ آسمانوں پر اڑے گا، اس کی ذہانت اتنی ہوگی کہ یہ جیسے ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، کوئی تار نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں بیٹھے ہیں اور امریکہ اور سعودیہ اور دبئی میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے سے قد پر نہیں جانا، اس چھوٹے سے قد کی وجہ سے میں نے جو ہے یہ اس کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اس کی ذہانت کے طور پر اس کو خلیفہ بنایا، اور تم سب پر فوقیت دی ہے، فرشتوں پر بھی فوقیت دی، جنات پر بھی فوقیت دی، دنیا کی تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آدم سے کہا تو آدم علیہ السلام نے فوراً ساری جو نام تھے وہ سارے سنا دیے۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو انہوں نے سارے کے سارے ناموں کی خبر دے دی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو فرشتوں سے الم اقل لکم، میں کہہ نہیں رہا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں، یعنی مجھے معلوم ہے، میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اس کو میں نے کیسے تربیت دینی ہے، اور پھر اس نے آگے اپنے لوگوں کو اور اپنے ساتھیوں کو کیسے تربیت دینی ہے، تو یہ سب کچھ میں جانتا ہوں، اور تم جو کر رہے ہو وہ تو مجھے معلوم ہے، اور جو تم نہیں بھی کر رہے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یہ 4 آیاتیں ہیں، ان 4 آیتوں کے اندر تو اللہ نے تخلیق آدم کے متعلق ذکر فرمایا۔ پھر اس اگلی آیت کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا نا کہ سجدہ کرو، یعنی اب میں نے انسان بنا دیا اور تم پر فوقیت دیا میں نے اس کو، کس وجہ سے؟ اس کی ذہانت کی وجہ سے۔ تو اب تم سب کو کیا حکم دے رہا ہوں کہ تم سجدہ کرو۔ اب یہاں پر جو یہ ہے نا، اسجدوا للملائکۃ اسجدوا، یعنی فرشتوں سے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ سجدہ کرو، تو صرف یہ فرشتوں سے نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ جتنی بھی مخلوقات اس وقت موجود تھی نا، ان تمام مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو۔ اس میں جنات بھی آ گئے، اس میں فرشتے بھی آ گئے، اس میں جانور بھی، ساری مخلوقات اس میں آ گئی۔ اور یہاں جو یہ ذکر ہے نا کہ سارے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت کوئی وہ ابلیس تھا، شیطان تھا؟ اس وقت تو سارے کے سارے ہی وہ تھے فرشتے، تو پھر اس وقت نافرمانی کا تصور کیسے آ گیا؟
تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ذکر فرمایا، جس میں یہ فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اوپر جانے والی ایک چیز ہوں اور مٹی جو ہے وہ تو پست ہے، زمین ہے، نیچے جانے والی ہے، تو میں اس سے زیادہ فوقیت رکھتا ہوں۔ بس اس وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا اور انکار کر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جو انکار کرنا تھا، یہ اصل میں فرشتوں کے سارے جتنے بھی تھے انہوں نے سجدہ کر لیا، لیکن کیونکہ یہ جو ابلیس تھا نا، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا، اور جنوں کا بڑا سردار تھا، یعنی جنوں کا بڑا عالم تھا، جس کو ہر ایک چیز کا علم تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا نا کہ ایک مٹی حقیر چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی تعظیم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو سجدہ بھی کرو، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور میں تو بلند اور اوپر جانے والی چیز ہوں، تو میں اس حقیر چیز کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ابلیس ہے اس نے نافرمانی کی ہے اور یہ جنات میں سے تھا، اس کو میں نے راندہ درگاہ کر دیا۔ جب اس نے انکار کر دیا تو وکان من الکافرین، اب یہ کافروں میں سے ہو گیا ہے، اب یہ سیدھے راستے پر کبھی بھی نہیں آئے گا، قیامت تک یہ اسی طرح سے شیطان ہی بنا رہے گا۔ تو یہ کچھ آیات ہیں، انشاءاللہ آگے کی جو آیات ہیں ان کا پھر ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔